حضرت سیدنا عطا رحمتاللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں، احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں
کہ दूसरों को दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे काम कैसे बनेंगे, सबको बांट देंगे तो हमारे रिस्क का क्या होगा। गौर से सुनिए, हजरत सैयदतुना अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सदका और खैरात मत रोको। सुनिए, सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क न रोक दिया जाए। जो लोग बाज़ औक़ात तंगी का शिकार होते हैं ना, वो चेक करें, यार मैंने सदका खैरात देना तो नहीं रोक दिया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना तो नहीं रोक दिया, ये खर्च करना ही मल्टीप्लाई करके वापस लाता है। एक और रिवायत में आता है, गिन गिन कर खर्च न करो वरना वो रब्ब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जो लोग गिन गिन कर देते हैं ना, बस भाई ज़कात पूरी हो गई, इतना ही देना था, अब अगले साल आना, अरे रब्बे करीम तुम्हें अता फरमाई जा रहा है, तुम भी बांटे चले जाओ, तुम भी देते चले जाओ, वो और अपने खजानों से अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो भी मैंने हदीस पढ़ी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। इस हदीस के तहत फरमाते हैं, इस खौफ से अपने माल को सदका करने से मत रोको कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर माल की तंगी फरमा देगा, ये तुझसे माल रोक लेगा और रिस्क के वसाइल खत्म फरमा देगा। हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात हम किसी की मदद करते हैं, उसकी दुआ लगती है, हमारे बिगड़े काम बनने से संवर जाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ गरीब रिश्तेदारों की लोग मदद कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की किफालत कर रहे होते हैं और बिजनेस चलता रहता है, कारोबार बढ़ता रहता है। इसमें हमारी कोई अकल, हमारी कोई होशियारी, हमारा कोई कमाल नहीं होता। क्या मालूम जिसको तुम किफालत कर रहे हो, हर महीने जिसके घर खाना पहुंचा रहे हो, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हारा रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हें तरक्की मिलती चली जा रही है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिल खोल कर खर्च करते रहना चाहिए, सदका देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का यकीन देखो, तवक्कुल देखो, आपका बिलीव कैसा था कि एक बार दो बुजुर्ग हजरत सैयदतुना राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हाजिर हुए और ये नीयत थी कि हजरत राबिया बसरिया खाना खिलाएंगी, इनका तो खाना भी रिस्क के हलाल पर मबनी होगा। अब हजरत राबिया बसरिया के पास दो ही रोटियां थी, अब दो बुजुर्ग थे, भूख भी लगी हुई थी, वही दो रोटियां आपने दस्तरखान पर इन दोनों बुजुर्गों के सामने रख दी। अभी रोटियां रखी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी साइल ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दिया जाए। हजरत राबिया बसरिया ने मेहमानों के आगे से दो रोटियां उठाई और उस साइल को दे दी। मेहमान हक्के बक्के कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, हमें भी भूख लगी है, दो ही रोटियां थी, दोनों उठाकर दे दी। मगर यकीन देखो, अल्लाह गनी, अभी वो हैरत ज़दा हैं कि थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक कनीज बहुत सी गर्म रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज की, ये मेरी मालका ने आपके लिए भिजवाई हैं। हजरत राबिया बसरिया ने रोटियां गिनना शुरू की, वो रोटियां 18 थी। आपने कहा ये रोटियां मेरी नहीं है। कनी जी हुजूर आपके लिए भिजवाई, का मेरी नहीं है, वापस ले जाओ। वो बुजुर्ग देख रहे हैं, दो गई, 18 आ गई, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है हजरत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी हैं। का रोटियां कितनी हैं? का 18। का ये दो बच गई थी, ये भी साथ मिलाकर ले जाओ। वापस जाती है, हजरत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थी। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में एक खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। 2 दी थी तो 18 कैसे आ गई? अल्लाह की राह में 2 खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए, फिर देखे कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतजार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डाले थे, अब देखो 100 रुपए कब मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपए नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपए नहीं मिले, ये तो 1 के 10 मिलने थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रिजा और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखें। अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। जरूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए, हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए।
آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے، مجھے بتائیں آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے، آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے، تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا، احادیث بھری ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا ہے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی، بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے۔ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے۔
मगर इसको हाथ वापस मिल गए, बच्चा वापस मिल गया। क्या मालूम मुझ पर और आप पर कोई बला आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई बीमारी आने वाली हो। अगर अल्लाह की राह में सदका दें, किसी गरीब की मदद करें और इसके दिल से दुआ निकले और अल्लाह करीम हमसे वो मुसीबत को टाल दे, तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाजरीन जो आज कोरंगी में मुझे सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात जब सदका और खैरात की बात आती है तो बाज लोगों के जहनों में ये बात आती है, मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तो खुद नौकरी करता हूँ, मैं तो खुद किराए के घर में रहता हूँ, अरे मैं सदका और खैरात कैसे दूं? ये गलती है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इखलास देखा जाता है। रब की बारगाह में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखी जाती है। कोई लाखों सदका करे, इखलास नहीं, उसके सदके का कोई फायदा नहीं। कोई 1 रुपया सदका करे और अल्लाह की रिजा के लिए इखलास के साथ करे, क्या मालूम वही रुपया उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो नीयत बारगाह इलाही में देखी जाती है। ये गोया अल्लाह से कारोबार है। इसको खर्च करते वक्त दिल में मलाल न लाना, अल्लाह ने थोड़े दिए हैं, थोड़े खर्च करते रहो, जब वो ज्यादा अता फरमाए ज्यादा खर्च करते रहो, अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करो। वो रब करीम तुम्हारा मल्टीप्लाई कर कर बहुत ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सदका देने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के कैसे कैसे फजाइल बयान हुए। सुभान अल्लाह, कुरान सदका करने वालों की तारीफ और सदका करने की तरगीब देते हुए क्या इरशाद फरमाता है। चुनाचे पारा 27 सूरह हदीद आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उनके दूल्हे हैं और उनके लिए इज्जत का सवाब है। इसी तरह हदीसों में सदके के कैसे फजाइल, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। पता नहीं कौन कौन सी बुराई मेरे पास आने वाली हो, मेरे घर में कौन कौन सी बुराई आने वाली हो, सदका दिया और वो बुराई का दरवाजा बंद हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा की खातिर सदका करे तो वो सदका उसके और आग के दरमियान आड़ बन जाता है। जहन्नम की आग और बंदा सदका देने के वाले के दरमियान ये पर्दा हो जाएगा, ये आड़ बन जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका दो ऐ बीमारों जो मुझे सुन रहे हो, जो यहाँ बीमार बैठे हैं, जिनके घरों में बीमार हैं, जो मदरी चैनल के नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका दो और सदके के जरिए अपने मरीजों का मदावा किया करो। बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे आमाल और नेकियों में इजाफे का बाइस है। सुभान अल्लाह, बीमारियां दूर हो जाएं, हादसे दूर हो जाएं। मैं कहता हूं सारी दुनिया की दौलत हो हमारे पास और अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि ना बंदे के पैर रहें ना हाथ रहें और माजूर हो जाए, फिर दौलत किस काम की। अल्लाह सेहत दे, आफियत दे, हादसात से बचाए, आफतों से बचाए। बेशक जिंदगी में पैसे थोड़े हों, इससे बड़ी कौन सी नेमत है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर आप हादसात से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं, सदका देने की आदत अपनाएं। सुबह शाम सदका देने की आदत अपनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुबह सवेरे सदका का अदा करो। शाम में भी देना चाहिए, रात में भी देना चाहिए, मगर सुबह सवेरे सदका देने की फजीलत क्या फरमाई आका ने, सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती, बला को इंटरसेप्ट कर देता है, बला को रोक लेता है सदका। हमें सदका देना चाहिए। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब किस तरह आफतें दूर होती हैं, इस कदर वाकयात हैं कि ईमान ताजा हो जाता है। हजरत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे आका की हदीस, और ये हदीस मेरे आका फरमाते कि एक औरत के मुंह में लुकमा था, औरत खुद खा रही थी, लुकमा था। इतने में साइल ने आवाज लगाई तो उसने वो लुकमा साइल को खिला दिया, खुद खाते खाते किसी को खिला दिया। ये भी बात समझने वाली है। अल्लाह की बारगाह में सदका बिल्कुल देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, मगर हम कौन सा खर्च करते हैं? जो बच गया, खाना बच गया, चलो भाई किसी गरीब को खिला दो। कपड़े फटने वाले हो गए, चलो किसी गरीब को दे दो। छोटे हो गए कपड़े, चलो किसी गरीब को दे दो। अच्छा, सर्दियां आ गई, अब गर्मियां आ गई हैं, कंबल पुराने फट गए, हमारे घर के लिए नए लेने, चलो ये फटे हुए कंबल किसी को दे दो। एवरीथिंग, वो तमाम चीजें
جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو. اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا ہے، اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا، ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، کپڑے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کا، اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے، اس کا تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو. اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا، پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے، پہلے میں اپنا کام کر لوں، اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی. اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا. اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار. ایک تو ہم سے نیکی ہونے نہیں دیتا، نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں. آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کے احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا. ہم بیٹھے تھے، چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے، اس کو گھر دلوایا ہے، پوچھیں اس سے. آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے
اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی، یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا، آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہماری اپنی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا۔ کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا۔ اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں۔ ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا، تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے۔ اب جس کو صدقہ دیا نا، یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے۔ یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے۔ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں، ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراقی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آج سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی، پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شوخ۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں۔ جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور ہمارے آقا جواد ہیں۔ نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے۔ اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا۔ جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس وصف میں تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں۔ اب آتے ہیں سخی۔ سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس،
कंजूस ये जो अपनी जात पर खर्च करे, किसी और पर खर्च ना करे, बस मैं अपना ही करूंगा, किसी और का नहीं, ज़कात भी ना दे, पूरे सदके भी अदा ना करे, ये है बखील। और चौथा उससे भी गया गुजरा, वो कौन है? शुह, अरबी में कहते हैं वो शख्स है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं स्टिंजी, मुझे उर्दू का लफ्ज नहीं मिल रहा, मक्खी चूस कह लें उसको, वल्लाह आलम। वो शख्स है जो ना अपनी जात पे खर्च करे ना किसी और पर खर्च करे। ऐसे भी होते हैं, खुद भी फकीर, इतना पैसा है, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करना, कपड़े भी नहीं सिलवाने, खाने भी नहीं पकाने, बच्चों को भी नहीं देना, बाहर भी नहीं देना। ऐसे लोगों के तो फिर बच्चे भी इंतजार करते हैं कि कब अब्बा जाएंगे दुनिया से, तो फिर हमारी बारी आएगी। तो अल्लाह हमें बखील और शू होने से बचाए, सखावत की नेमत अता फरमाए। अब हदीस सुनाता हूं, ये दोनों तारीफें क्यों बयान की, हदीस पाक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि सखावत अल्लाह को कितना पसंद है और सखी अल्लाह को कितना पसंद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सखीयु क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सखी जो है वो तीन चीजों के करीब, एक से दूर होता है। आका फरमाते हैं सखी अल्लाह के करीब होता है, सखी जन्नत के करीब होता है, सखी लोगों के करीब होता है। हाँ, एक चीज से दूर होता है, नबी पाक फरमाते हैं बईदुम मिनन नार, वो दोज़ख से दूर होता है ना खुश नसीब। अब इसी हदीस का अगला हिस्सा सुनो, आका फरमाते हैं वल बखीलो बईदुम मिनल्लाह, अल्लाह से दूर, बईदुम मिनल जन्नह, जन्नत से भी दूर, बईदुम मिनन नास, वो लोगों से भी दूर होता है, करीबुम मिनन नार, वो जहन्नम के करीब होता है। अब गौर कीजिए, क्या बनना है, सखी या बखील, कंजूस? आगे मेरे आका फरमाए जाहिल हो और सखी हो, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अफजल है। किससे? कि सखी हो, कंजूस हो मगर आबिद हो, इबादत गुजार है, एक तरफ जाहिल है मगर वो जाहिल सखी है, इबादत गुजार कंजूस है, वो अल्लाह को पसंद नहीं है, सखी है मगर जाहिल है, वो उसकी निस्बत अल्लाह की बारगाह में अफजल है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सखावत का वस्फ अपने अंदर रखिए। एक बड़ी प्यारी बात, किसी आलिम से पूछा गया कि ये बताइए कि सखावत बेहतर है या शुजाअत? बड़ा खूबसूरत सवाल है। सखावत तो समझ गए ना, अल्लाह की राह में खर्च करना, अपनी शुजाअत किसको कहते हैं? बहादुरी, बड़ा बंदा ताकतवर हो, बहादुर हो। सवाल किया गया सखावत बेहतर है या शुजाअत, मैं बहादुर बनूं या सखी बनूं? बड़ी कमाल का जवाब दिया। कहते हैं अल्लाह जिसे सखावत देना उसे शुजाअत की जरूरत ही नहीं होती है कि लोग खुद ब खुद सखी के सामने चित्त हो जाते हैं, सखी के प्यार करने वाले बन जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी सखावत ही उसके काम बना देती है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर ये वस्फ पैदा करें। एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक, बहुत जबरदस्त हम सब के लिए लेसन है। बांटते वक्त कभी भी दिल में ये ख्याल आए ना कि यार ये कह तो ठीक रहे हैं, बांटना चाहिए, लेकिन मेरे पास अगर 10,000 हैं, मैं 2,000 दे दूंगा तो 8 ही रह गए ना, कम ही तो हो गए। ये कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, कम बढ़ कहाँ रहे, कम हो रहे हैं। अब मैं जितने भी देता जा रहा हूं, मेरे तो जेब से भी कम हो रहे हैं, अकाउंट से भी कम हो रहे हैं, और मौलाना साहब कह रहे हैं बढ़ रहे हैं। आप सुनो मेरे आका की हदीस पाक, सुभान अल्लाह। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहुम ज़बहू शातन, बीबी आयशा फरमाती हैं कि अहले बैत ने बकरी ज़िबाह की। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बकिया मिनहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें इस बकरी में से क्या बचा? अहले बैत ने बकरी ज़िबाह की, तकसीम की। आका ने पूछा मा बकिया मिनहा, उसमें क्या बचा? कालत मा बकिया मिनहा इल्ला कतिफुहा, कहते हैं हुजूर कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा है, सब बांट दिया, बकरी का कंधा बच गया है। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं बकिया कुल्लुहा गैरा कतिफिहा, आका फरमाते हैं ए आयशा कंधे के सिवा सब बच गया है। थोड़ी देर बाद समझ आएगी बात, मगर कमाल की बात की है मेरे आका ने, समझ आई बात? कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा, बीबी आयशा ने कहा। नबी पाक फरमाते हैं ए आयशा कांधे के सिवा सब बच गया है, यानी जो बट गया है वो बच गया है, जितना बांटा है वही जमा हो गया आखिरत के अकाउंट में। तो एक बात जहन में रखो कि आज मैं और आप जो खर्च कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, वो हम सब के आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहा है, वो हम सबको इंशाअल्लाह वहां जाकर मिलेगा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सदका किस तरह हमारे जो है वो माल को बढ़ाता है। बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, जकात देने वाले की जकात हर साल बढ़ती रहती है। तजर्बा है कि किसान जो बीज खेत में फेंक कर आता, अब देखे ना किसान अगर पूरी बोरी बीज की लेकर जाए, खेत में फेंक कर आ जाए, आप कहें यार कैसा जाहिल था, पूरी बोरी खाली करके आ गया,
لیکن عقلمند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا. ہیں اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، خرچ کرنے کی جب بھی باری آئے، چاہے صدقہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھیے. یہ سب سے پہلے دیکھنا. یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کو بانٹتا ہے، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان. اپنوں کو پہلے دیجیے، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجئے. لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں. دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اسی طرح میرے بیچ اسلامی بھائیوں مدنی چینل، جیلوں میں مدنی کام، غیر مسلموں میں مدنی کام، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے. صرف اگر اسی شعبے کی بات کر لیں، مسجدیں بنانے کے بارے میں، تو دعوت اسلامی ایک سال میں کم و بیش 700 کے قریب مسجدیں بناتی ہے. 365 اگر سال کے دن ہیں تو گویا روزانہ کم و بیش 2 مسجدیں ایوریج دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا رہی ہے. تو کیوں نہ اس عظیم و شان تحریک کے ساتھ دیا جائے. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنا فطرہ، اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ حضور کیا شعبان آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اس رات کو بہت سارے نازک فیصلے ہوتے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو یا جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں تو میں روزے سے ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس مہینے میں خوب روزے رکھنے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. سبحان اللہ. اسی مہینے کی یعنی یکم شعبان آپ کو معلوم ہے کن کا مبارک دن ہے؟ یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا یوم عرس بھی ہے. مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالی مشرقی پنجاب میں 1321 سنہ ہجری بمطابق 1903 سنہ عیسوی پیدا ہوئے. آپ نے یکم شعبان المعظم 1382 سنہ ہجری بمطابق 29 دسمبر سن 1962 میں وصال فرمایا. آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا بھی عمل دخل تھا. آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک بنے گا. اللہ نے ماں کی دعاؤں کی برکت سے محدث اعظم پاکستان بنا دیا. اللہ کریم محدث اعظم پاکستان کے قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہمیں بھی مدنی پھول ملتا ہے. بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں. ماں باپ بعض اوقات بچوں کو کوسنے دیتے ہیں، تو برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو خوار ہو جائے. ہیں معاذ اللہ. کبھی ہمیں نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہے. ماں کی منہ سے بد دعا نکلی اور بیٹا ہی برباد نہ ہو جائے. تو بچہ کیسا بھی ہو ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری شعبان سبحان اللہ کس عظیم ہستی کا عرس ہے معلوم ہے آپ کو، جن کے ہم سب پیروکار ہیں. جی ہاں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم عرس جو ہے وہ 2 شعبان المعظم ہے. اللہ اللہ. امام اعظم کی کیا بات ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. وہ اور خوش نصیب ہے جو روز
روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے, میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے, تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بسر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا صاف ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے تو عطا کا ساتھ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں, بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا, لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے, سب کے کپڑے ملا دیتا ہے, تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا, اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی, اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا, ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ, دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا, آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا, فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے. کہتا 3 روٹیاں تھیں, وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی, اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا. سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی, اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے بات سنی, دھوبی نے یہ بات سنی, اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار, میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا, صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے, بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے, اپنے نام کا بھی, بچوں کے نام کا بھی, فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں